بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 108 الکلام علی الضبط۔ صفحہ 109 کے اوپر دیکھیے۔ وقد روى ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فی الجرح والتعدیل بسند صحیح إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: احفظ عن الرجل الحافظ المتقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا لا ذهب حديث الناس، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه، يعني لا يحتج بحديثه. أقسام الضبط. وينقسم الضبط إلى قسمين: الأول ضبط صدر، وهو أن يحفظ ما سمعه ويتثبت فيه بحيث يتمكن من استحضاره وروايته متى شاء على الوجه الذي سمعه به من شيخه. والثاني ضبط كتاب، وهو صيانة كتابه الذي قيد فيه مسبوعاته من الخطأ والإدخال والدس، وذلك بتصحيحه على أصل الشيخ الذي سمع منه أو بمقابلته بأصل معتمد صحيح ثم حفظه من أيدي من يدس في الكتاب. وبتتبع أحوال الرؤاة نجد أن بعض الرؤاة قد يتكلم في ضبطهم عند روايتهم من أهل بلد معين، من هؤلاء إسماعيل بن عياش وهو شامي صدوق في روايته عن أهل بلده، ثم إذا حدث عن غيرهم داخله الوهم والخطأ. اس کتاب میں 3 قسمیں ہیں اصول حدیث کے متعلق۔ ایک قسم اصول حدیث کے بیان میں، القسم الاول یعنی احادیث کی اصطلاحات، احادیث کے نام، متواتر، مشہور، خبر واحد، عزیز، غریب، مستفیض، پھر ضعیف میں منقطع، معضل، مرسل، پھر مرفوع و مقطوع، پھر المزید فی متصل الاسانید، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، پھر موضوع، پھر جو ہے منکر الحدیث، متروک الحدیث، الحدیث المنکر، الحدیث المحفوظ، الحدیث المعروف، یہ سب قسمیں بیان کیے۔ تو اقسام الحدیث کے بیان میں پہلی قسم تھی۔ دوسری قسم جس کو مذکرۃ الثانیہ، مذکرۃ القسم الثانی کہہ رہے ہیں، یعنی یہ دوسری قسم ہے جرح و تعدیل کے بیان میں۔ تو جرح و تعدیل کو شروع کیا ہے کہ راوی کے حالات جس فن میں گفتگو میں آئیں وہ فن جرح و تعدیل کہلاتا ہے۔ ایسا فن جس میں سند میں آئے ہوئے راویوں کے حالات پہ گفتگو کی جائے۔ کس حیثیت سے گفتگو کی جائے؟ ضبط اور عدالت کی حیثیت سے، اس کو فن جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ تو اس میں ضبط اور عدالت یہ دو چیزیں
موضوع سخن بنتی ہیں، جس میں ضبط کے بارے میں پہلے بتایا تھا اور عدالت کے بارے میں بھی تھوڑی گفتگو کی تھی۔ یہاں پہ تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ راوی کا حافظہ کیسے معلوم ہوگا، ضبط کیسے معلوم ہوگا۔ تو بتایا کہ جو ثقہ راوی ہیں وہ کرائیٹیریا ہوں گے، معیار ہوں گے، ان کی مخالفت اور موافقت ہی سے ضبط کا اندازہ لگے گا۔ اگر 100% ان کی موافقت کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، ضابط ہے، ثقہ ہے۔ اور اگر اس میں کچھ کمی 60-70 حدیثوں میں موافقت کرتے ہیں، 30 میں مخالفت کرتے ہیں، تو گویا کہ 70% ان کا ضبط ہے اور 30% خطا کرتے ہیں۔ اور اگر 50-50% ہے موافقت، 50 مخالفت، تو آدھا آدھا ہے۔ 50 سے کم ہے تو ضعیف ہو جائیں گے، یعنی 40% میں موافقت کرتے ہیں، 60% میں ثقہ راویوں کی مخالفت کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، تو پھر یہ ضعیف راوی ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ضبط پتہ چلے گا کہ ضبط ان کا کم ہے، یعنی یہ ضعیف راوی ہو جائیں گے۔ فَإِنْ كَثُرَ خَطَأُهُ عَلَى صَوَابِهِ، اگر ان کی خطا اور مخالفت کثیر ہے تو کان ضعیفا، وہ راوی ضعیف ہو جائیں گے۔ اذا فحش خطأه، اگر 97% خطا ہے، 3% موافقت ہے، تو پھر ایسے راوی کو منکر الحدیث کہا جائے گا۔ اور اگر عدالت کی اعتبار سے وہ مخالفت ہے تو ضبط کے اعتبار سے تھی، عدالت کے اعتبار سے مخالفت ہے اور اتنی زیادہ ہے، تو پھر ایسے راوی کو کاذب کہیں گے اور ان کی حدیث موضوع ہو جائے گی۔ اسی میں یہ نقل کیا تھا، وقد روى ابن ابی حاتم، اور ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے جرح و تعدیل میں جلد نمبر 1 صفحہ 38 پر سند صحیح سے عبد الرحمن ابن مہدی تک پہنچتی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ احفظ الحدیث، حدیث یاد کرو، پڑھو، عن الرجل الحافظ المتقن، ایسے راوی سے، محدث سے جو حافظ ہو، ثابت ہو، فہذا لا یختلف فیہ، تو ایسے راوی سے پڑھنے میں خود ثقہ ہو جائیں گے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ آخر، اور دوسرا ایسا آدمی جس کو وہم ہوتا ہے، یہی وہم، یہی والغالب علی حدیث الصحت، لیکن ان کی حدیث پر غالب صحت ہے، یعنی 70% موافقت رہتی ہے، فہذا لا یترک حدیثہ، تو ان کی حدیث کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کی حدیث کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَلَوْ تُرِكَ حَدِيثٌ مِثْلَ هَذَا، اگر اس جیسے حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے، 70% میں متقن اور ثقہ کی موافقت ہے اور 30% میں مخالفت ہے، ایسی حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے تو کریں لَذَهَبَ حَدِيثُ النَّاسِ، تو لوگوں کی حدیثیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اتنا زیادہ وصول کہ وہ کریں گے تو ایک حدیث بھی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اچھا آدمی بھی کبھی کبھی اسے وہم ہوتا ہے۔ تو اس یہ عقلی دلیل ہے، عقلاً یہ ہے کہ اس کو معفو عنہ کے درجے میں رکھا جائے گا تاکہ حدیثیں رہیں اور ان کو پرکھ کر کے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ وہ آخر یہی، اور ایک راوی ہے جس کو وہم ہوتا ہے، والغالب علی حدیث الوہم، اور اس کی حدیث پر غالب وہم ہی ہے، یعنی فحش خطأہ وادمن علی المخالفت، یعنی اس کو وہم زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی حدیث منکر ہو جائے گی، فہذا یترک حدیثہ، اور ایسے راوی کی حدیث چھوڑ دی جائے گی، یعنی لا یحتج بحدیثہ، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حدیث کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، لا یحتج بحدیثہ، ان کی حدیث سے دلیل نہیں پیش کی جائے گی۔ یہ بتا دیا ضبط کے بارے میں، الکلام علی الضبط۔ اس کے بعد اب قسمیں بیان کر رہے ہیں جو پہلے بھی آئی ہیں،
لیکن چونکہ یہ جرح و تعدیل کا فن شروع ہے تو اسی لیے اس کی بغیر بات نہیں بنے گی، اس نے اس کو پھر سے بیان کیا۔ اقسام الضبط، ضبط کی قسم ہے، اقسام الضبط ضبط کی قسم ہے۔ وينقسم الضبط إلى قسمين، اور ضبط کی دو قسمیں ہیں۔ الاول ضبط صدر، پہلی قسم ہے ضبط صدر، وهو أن يحفظ ما سمعه، اور ضبط صدر کی تعریف یہ ہے کہ محفوظ رکھے جو سنا ہے، ويتثبت، وهو أن يتثبت، اور اس کو اچھی طریقے سے مضبوط کر لے، بحیث یتمکن من استحضاره، اس طور پر کہ قادر ہو، یتمکن یقدر، یقتدر، قادر ہو اس کے پیش کرنے پر، استحضار طلب کرنا، حضور کو طلب کرنا، پیش کرنے پر، اور روایتی ہی اس کے نقل کرنے پر، متى شاء، جب چاہے، علی الوجہ الذی سمعہ، اسی طریقے پر جس طرح سنا من شیخہ، اپنے استاد سے۔ ضبط صدر جو پہلے بتایا تھا اسی کو دوسرے الفاظ میں پھر سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ استاد سے پڑھا، اچھی طرح سنا، سننے میں بھی کوتاہی نہیں کیا، اور اس کے بعد جب سن لیا، کاپی میں لکھ لیا یا ایسے ہی ذہن میں یاد کر لیا تو یہ تثبت ہو، اس کو یاد بھی کرتا رہے یہاں تک کہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ پھر اب اتنا بیٹھ گیا ذہن میں کہ جب ضرورت پڑی فٹ سے دماغ سے نکال کر کے یستحضر ہو، اس کو حاضر کر لیتا ہے، اور یروی ہے، اس کو نقل کر دیتا ہے، متى شاء، جب چاہتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہے تو یہ ضبط کہلاتا ہے، ضبط صدر، یہ ضبط صدر کہلاتا ہے۔ والثانی ضبط کتاب، اور دوسری قسم ہے ضبط کتاب، وهو صيانة كتابه الذي قيد فيه مسموعاته، اور وہ اپنی مکتوبات کو، اپنی لکھی ہوئی تحریر کو، کتاب کو یا کاپی کو محفوظ رکھے، اور وہ اپنی کتاب کا محفوظ رکھنا ہے جس میں اپنی مسموعات کو لکھ رکھا ہے، قید، مقید کر رکھا ہے، قید کر لیا، والکتابۃ قید، والکتابۃ قید، تو کتابت کیا ہے؟ قید۔ العلم صید، علم کیا ہے؟ شکار ہے، کتابت ہے قید۔ تو قید ای کتب فیہ مسموعاتہ، اور اس میں اپنی مسموعات کو لکھ لیا ہے، من الخطأ والادخال والدس، کیسے لکھا ہے؟ خطا میں سے نکال کر کے، اس میں ادخال نہیں ہوا ہے، داخل کیا، یا کچھ دب گیا ہو، دستن کی معنی دبانا، مٹ گیا ہو کچھ، تو ان سب سے الگ کر کے اپنے مسموعات کو اچھی طرح لکھ لیا۔ صیانت کتابی، اپنی کتاب میں جہاں سے بھی نقل کیا ہو یا خود سے بھی سنا ہو تو سن کر کے خطا سے پاک اس کو لکھے، ادخال وغیرہ دوسری چیز اس میں داخل نہ ہو، کچھ میٹا وٹا نہ ہو، صاف صاف کر لے۔ وذالک بتصحیحہ، اور یہ اس کے صحیح کرنے سے ہوگا، علی اصل الشیخ، اپنے شیخ کی اصل کاپی سے، الذی سمع منہ، جس شیخ سے سنا ہے، اور بمقابلتہ، یا ملانے سے، باصل معتمد صحیح، اصل کاپی سے یہ قابل اعتماد اور صحیح ہے، جو قابل اعتماد اور صحیح ہے۔ ثم حفظہ، پھر یاد کیا ہو، من ایدی، حفظہ، پھر محفوظ رکھا ہو اس کو، من ایدی، ان لوگوں کے ہاتھوں سے، من یدس فی الکتب، ان لوگوں سے جو کتابوں میں دبانے کا اور لکھنے کا کام کرتے ہیں۔ اب ٹائم ختم ہو گیا بیٹا، فوراً ظہر کے بعد اللہ تک اب جائیں گے گھر پہ پیئیں گے۔ ثم حفظہ من ایدی، پھر اس کو یاد رکھا ان لوگوں کے ہاتھوں سے، یدرسو پڑھ سکتے ہیں اس کو،
جن سے پڑھا ہے ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہو فی الکتب میں، کتابوں میں. اس طریقے سے ان سے جن سے پڑھا ہے ان سے اپنی کاپی میں نوٹ کر لیا، یا ان کی کاپی سے نوٹ کر لیا، یا ان سے سن کر کے اپنی کاپی میں نوٹ کر لیا. بہرحال کتابت ضبط کتاب، یہ کیا ہے؟ ضبط کتاب ہو گیا. ضبط صدر سینے میں محفوظ رکھا ہو، سنا ہوا ہے لیکن وہ محفوظ اچھی طریقے سے ہو. وبتتبع احوال الرؤاة نجد ان، اور راویوں کے احوال کے تتبع سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نجد وجدت افعال قلوب میں سے ہے تو علم کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. وبتتبع احوال الرؤاة، راویوں کے حالات کے تتبع سے نجد ہم پاتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے ان بعض الرؤاة قد يتكلم في ضبطهم، کہ بعض راوی ان کے ضبط میں کلام کیا جاتا ہے، ان کے ضبط میں کلام کیا جاتا ہے. عند روایتهم عن اہل بلد معین، متعین شہر کے محدثین سے روایت کرنے کے وقت، متعین شہر کے محدثین سے روایت کرنے کے وقت. کہہ رہے ہیں بہت جگہوں پہ ایسے پایا جاتا ہے کہ راوی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن فلاں شہر کے لوگوں سے اگر پڑھا ہے تو ان کی روایت نہیں مانی جاتی ہے، پھر ان کا ضبط جو ہے متکلم فی ہو جاتا ہے. اگر مصر والوں سے پڑھا ہے تو پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں مصری سے میں نقل کرتا ہوں تو پھر اب یہ ضبط جو ہے ان کا متکلم فی ہے، قابل لحاظ نہیں ہوگا. اسی کو بتا رہے ہیں. من ہؤلاء، انہی لوگوں میں سے اسماعیل ابن عیاش، اسماعیل ابن عیاش ہیں، وہ شامی، اور وہ شام کے رہنے والے ہیں. صدوق ہے، وہ ثقہ سے کم ہے، صدوق ہے. فی روایت عن اہل بلدہ، اپنے شہر والوں سے نقل کرنے میں، اپنے شہر سے نقل کرنے والے ہیں. اما اذا حدث عن غیرہم، بہرحال اگر وہ اپنے شہر کے علاوہ والوں سے نقل کرے تو ہو گیا بلد معین، اپنے گھر کے علاوہ کو جہاں بھی ہو اپنا متعین جگہ بتا دیا کہ فلاں علاقے سے نقل کر رہے ہیں جہاں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اما اذا حدث عن غیرہم، ان کے علاوہ لوگوں سے اگر نقل کرتے ہیں، داخلہ الوہم والخطأ، تو ان کے اندر وہم اور خطا سرایت کر گیا ہے، داخل ہو گیا ہے. تو اسماعیل بن عیاش شامی ہے، یہ اہل بلد یعنی شام والوں سے، شام کے محدثین سے نقل کرتے ہیں. تو صبح کے محدثین ناراض ہو جاتے ہیں، صبح کے محدثین میں نقل کرتے ہیں تو شام کے محدثین ناراض ہو جاتے ہیں. تو ملک شام مراد ہے، ملک شام کے محدثین سے نقل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اہل بلد ہی ان کے شہر والے ہیں. اس کے علاوہ سے نقل کریں گے تو ان کی بات معتبر نہیں ہوگی. الثانی وبعضهم قد يضعف حدیثه، اور بعض کی حدیثیں ضعیف قرار دی جاتی ہیں عن شیخ معین، کسی معین استاد سے پڑھنے میں، کسی معین استاد سے پڑھنے میں. جیسے ایک تھے مولوی یوسف موٹے سے بیٹھے رہتے تھے مہمان خانے میں، وہ بھی پڑھانے آتے تھے. تو وہ ان سے پڑھنے میں کیا ہے، مہمان خانے میں رہتے تھے، 1 گھنٹہ پڑھاتے تھے فارسی ورسی میں، پہلے فارسی تھی تو ان سے بچے آ کے بس ڈنڈا ونڈا ہلا دیتے تھے. اب متعین شیخ سے پڑھنے میں حدیث ضعیف ہو جائے گی. اما لانہ قد سمع منہ، یا تو اس وجہ سے کہ ان سے سنا ہے، فہو صغیر، اس حال میں کہ چھوٹی عمر تھی ان کی. روایت معمر عن قتادہ ابن دعامہ، جیسے کہ معمر کی روایت قتادہ ابن دعامہ سے. تو معمر چھوٹی عمر کے تھے اور حالانکہ معتبر ہے، قتادہ بھی معتبر ہے، لیکن اب یہی سب چیز معتبر دیکھا، ادھر ذہن نہیں گیا کہ معمر کی روایت قتادہ سے نہیں قبول کر رہے ہیں لوگ، مسئلہ ان کا نہیں مان رہے ہیں، تو کیوں نہیں مان رہے آپ؟ تو یہ بتا رہے ہیں فَإِنَّ
معمرا ثقة حافظ ایسے ہونا چاہیے. الا انه سمع من قتادة لیکن انہوں نے قتادہ سے سنا ہے وهو صغیر کیونکہ عمر چھوٹی تھی. فلم يحفظ الاسانید عنہ تو ان سے اچھی طرح یاد نہیں کر پائے تھے اور ٹافی کھانے کی عمر تھی. فلم يحفظ الاسانید عنہ تو ان سے سند یاد نہیں کر سکے تھے. وقت پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.